وہ کہتے ہیں کہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، خود فرزی کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. السلام علیکم، میرا نام ہے طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں الاکیڈمی آفیشیل. اکثر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ کہتے سنتے رہتے ہیں کہ آج کل کی نوجوان نسل پڑھ نہیں رہی بلکہ گل رہی ہے. پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید یہ لوگ خود پڑھ نہیں سکے اس لیے یہ دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن آج جب میں اپنی انگلش کی بک پڑھ رہا تھا تو اس میں میرے سامنے ایک ایسی لائن گزری جس کو پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ شاید وہ لوگ اپنی باتوں میں کہیں نہ کہیں سچے تھے، لیکن ہم ان کو ان پڑھ سمجھتے ہوئے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے. جب ہم انگریزوں کے غلام تھے تب انگریزوں کی زیادہ تر کوشش یہی رہتی تھی کہ کم از کم مسلمان نہ پڑھے اور مسلمان ان پڑھ اور جاہل رہے. لیکن آج جب ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، اب انگریز ہماری سوچوں اور ہمارے ذہنوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے. اس بات کا اندازہ مجھے وہ لائن پڑھتے ہوئے ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیپٹل پنشمنٹ اخلاقی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے غلط ہے. پیارے ناظرین، کیپٹل پنشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سزائے موت یعنی ڈیتھ پینلٹی. اگر ہم اسلامی قانون کی بات کریں تو اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس قاتل کو انصاف کے مطابق سزائے موت ہوگی. اسی طرح اگر کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں. لیکن اس لائن میں اسلامی قانون کو چیلنج کرتے ہوئے ہمارے نصاب میں غلط قرار دیا ہوا تھا، لیکن ہم صرف نمبر لینے کے لیے اس کو رٹا لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے نمبرز آ جائیں، چاہے ہمیں کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، چاہے ہم پڑھ لکھ کر بھی اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں یا نہ کر سکیں، چاہے ہم پڑھ لکھ کر بھی غلط راستے پر چلتے رہیں یا سیدھے راستے کا انتخاب کریں. ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حالانکہ اسلام میں علم حاصل کرنے کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، علم کو بھی ایک جہاد قرار دیا گیا ہے اسلام میں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف رٹا لگا دیتے ہیں چاہے اس میں ہمیں کچھ بھی پڑھا دیا جائے. اب یہ جو لائن میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کوئی عام یا معمولی لائن نہیں ہے جس کو اگنور کر دیا جائے، بلکہ اگر اس کے اوپر آپ غور کریں تو اس میں بہت بڑی بات پوشیدہ ہے جس کو ہمارے سامنے نہیں آنے دیا جاتا، بلکہ ایسے کہیں کہ ہم خود ہی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن اگر کفار کی بات کی جائے تو کفار کی تو ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ اسلامی ملک میں بھی اسلامی قانون کو نافذ نہ رہنے دیں. ہمارے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. ان باتوں کی سنگینی کا اندازہ نیو نیوز پر بیٹھے ایک شخص نے بھی کیا. یہ سب جاننے کے لیے دو باتوں کو ذہن میں رکھیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کون ہے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ویژن 2020 کیا ہے؟ اس کے 3 بنیادی نکات ہیں میڈم. نمبر 1، اسقاط حمل، اسے قانونی تحفظ دیا جائے اور اسے پروموٹ کیا جائے. نمبر 2، ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا جائے. نمبر 3، جن ممالک میں سزائے موت ہے اس سزائے موت کو ختم کروایا جائے. سزائے موت کو ختم کروایا جائے. سزائے موت کو ختم کروایا جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور دوسروں تک لازماً اس کو شیئر کریں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.